السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں ڈپریشن کا علاج لے کر آیا ہوں۔ اور ڈپریشن کا علاج آپ کہیں گے، حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے، مولانا کہہ رہے ہیں ڈپریشن کا علاج۔ ہاں، ڈپریشن کا علاج ہے اور اس سے سدھار ہوا ہے۔ مطالعے کی بات کر رہا ہوں، ہوائی والی باتیں نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج انسان چاہے تو عملی زندگی سے 90% کر سکتا ہے، دوا کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سنیں بہت ہی کم وقت میں میرے ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے ڈپریشن میں آپ کو پاک صاف رہنی ہو۔ ایک نمبر، گھر بیٹھے علاج کریں گے آپ اور بتائیں گے کہ آپ نے مولانا یہ باتیں کہی تھی، وہ باتیں بالکل سچ نکلی۔ ڈپریشن ہے کیا؟ سوچ میں پڑا رہنا، مجھے یہ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، گھبراہٹ پیدا ہو جانا، بھوک نہ لگنا، کسی ایک جگہ دل نہ لگنا، لوگوں کو دیکھ کر بھاگنا، رات میں نیندیں نہ آنا، بھوک ختم ہو جانا، پورے چہرہ کا بالکل زردی طاری ہو جانا، یعنی پیلا چہرہ ہو جانا، ہر وقت دماغ میں کوئی بھی بات گھومتے رہنا، بہت خطرناک چیز ہے۔ میں اس سے دو چار ہو چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک نمبر میں پاک صاف رہیے، ہمیشہ باوضو رہیے۔ دو نمبر، وضو کے ساتھ۔ نمبر 3، نماز پابندی سے پڑھیے، نمازی کا ہونا۔ دیکھیے جو میں بتا رہا ہوں، سنیے اور لوگوں تک بھیجیے۔ پاک صاف رہنا ایک نمبر میں۔ 2 نمبر میں ہمیشہ باوضو رہنا۔ 3 نمبر میں لوگوں کے ساتھ جماعت سے، ظاہر سی بات ہے آپ محلے یا گاؤں کی مسجد میں ہوں گے تو نمازی ہو جائیں گے، اور جماعت سے پڑھیں گے تو لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ نمازی کا ہونا نمبر 3، اور نمبر 4، اپنا وقت اچھے لوگوں کے پاس، عالموں کے پاس، صالحین نیک لوگوں کے پاس زیادہ دینا، زیادہ دینا۔ اور نمبر 4، نبیوں کے قصے سننا، کیسے ان کی قربانیاں تھیں، ان کا عمل کیسا تھا۔ مولانا سے، حافظ صاحب سے، پڑھے لکھے لوگوں سے سننا، نبیوں کے قصے سننا جب یہ پریشانی ہو۔ اور ہوتا کیا ہے اس میں؟ تنہائی میں رہتے ہیں، میں بتاؤں گا، تنہائی سے بالکل ہٹ کر رہنا، لوگوں کے اندر رہنا۔ تو تنہائی میں بیٹھیں گے اور وہ باتیں گتھتے رہیں گے، دماغ میں بات آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں، جو دماغ کو بالکل نچاتے رہنا، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا، کتابیں پڑھنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، بالکل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، کیونکہ اس وقت کمزوری ہو جاتی ہے ڈپریشن میں، کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، تو کام تو نہیں کر سکتے ہیں آپ، اگر کرتے ہیں تو اور اچھا، کام میں بھیڑے رہتے ہیں تو اور اچھا، نہیں تو نبیوں کے قصے سننا، ان کی اجتہادی زندگی، ان کی عملی زندگی، ان کی قربانیاں دین کے پرتی کے خاطر، قصے سننا۔ نمبر 6، انبیاء کی مصائب، جو پریشانیاں ان کو، نبیوں کو، انہوں نے جو زندگی کے اندر جھیلی ہے اس کو سننا، اور ان کا جو صبر تھا اس پر، وہ زندگی اپنے اندر لانا، صبر کی زندگی لانا، اور صبر کی تلقین کرنا، اور صبر کو پر قائم رہنا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام فقر و فاقہ، غریبی کی زندگی کو گزارتے ہوئے بھی انہوں نے صبر کیا، کسی کے پاس نہ ہاتھ پھیلائے اور نہ گلا اور شکوہ کیا، اور اس پر صبر والا عمل کیا۔ ان کے قصے کو سننا اور اس پر صبر سے کام لیتے رہنا، یہ چیزیں ڈپریشن والوں کے لیے ضروری ہے، کام تو کر نہیں سکتے۔ نمبر 7 میں کیا کریں گے؟ حضور کی مشقت والی زندگی پر صبر کرنے، اور اس پر ان کے جو تعلیم تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب جھیلتے ہوئے اس پر صبر کیا اور اس صبر پر تعلیم جو دی، ان کے واقعات کو سننا، صحابہ کی زندگی کے بیانات کو سننا۔ آپ بیٹھ جائیے کسی عالم کو یا کسی اردو پڑھنے والے کو، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دوا تو چلی رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ سنتے رہیے۔ دوسرے کی مصائب کو دیکھ کر کے، سن کر کے اپنی مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، دینی مذہبی جو کتابیں واقعات ہیں، کتابیں ہیں، پڑھوا کر سننا یا خود پڑھنا۔ مذہبی کتاب کو لے لیجیے اور پڑھتے رہیے، دماغ بالکل تفکر سے الگ ہو، فکر مند نہ ہو، یعنی گتھتے رہنا، بس وہی دماغ میں یہی ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ آپ کا کام کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے، سنت کی زندگی والا مطالعہ اور عمل ہونی چاہیے۔ 9 نمبر، جہنم کا خوف اور جنت کا شوق والے بیان سننا یا پڑھتے رہنا۔ سنیے گا، پڑھیے گا تو آپ کا ذہن منتشر رہے گا، ذہنی طور پر انتشار رہیں گے، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ نمبر 10، اس طرح کے بیانات سے آپ کو قلبی سکون ملیں گے اور آپ کہیے گا۔ نمبر 11، تنہا نہ رہنا، کسی اچھے لوگوں کے صحبت میں رہنا، تنہا نہ رہنا۔ واقعات سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی ڈپریشن کا علاج ہے۔ اور نمبر 12، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننا۔ نمبر 13، اپنا دھیان ڈپریشن سے بھٹکانے کا یہ بہت مجرب عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں، نمبر وار اور سلسلے وار، اور یہ سلسلے وار میں کتاب سے لیا ہوں اور ماخذ اشتقاق کتابیں ہیں اور ڈاکٹروں کی یہ صلاح اور مشورہ ہے کہ اس طرح عمل کریں آپ، تبھی ترتیب وار میں اسے لکھا ہوں اور دماغ کے اندر میں خاکہ بیٹھایا ہوں اور میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ اس کو آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے، اپنا دھیان ڈپریشن سے بھٹکانے کا بہت مجرب عمل ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ بھی ہے، اور کئی لوگ جو اس سے جھوج رہے تھے ان کا بھی تجربہ ہے، اور یہی تجربہ تو مجرب عمل، آزمایا وہ عمل ہوتا ہے۔ نمبر 14، کسی ایسے آدمی جن کو یہ مرض بہت پہلے لگی ہو پھر ٹھیک ہو گئی ہو کی کیفیت سننا۔ میں 14 نمبر میں بتا رہا ہوں، وہ لوگ جن کو یہ بیماری لگی ڈپریشن والی، تو ان کے پاس بیٹھیے، وہ بتائیں گے۔ ڈپریشن والوں کو میرے ناظرین اور سامعین دماغ میں یہ بات ہو جاتی کہ میں اب ٹھیک ہوگا ہی نہیں، اب بس مر گیا، مرنے والا ہوں۔ میں بتا دوں تو ہنسیں گے، لیٹرنگ باتھ روم بیت الخلا میں جب جاتے ہیں ڈپریشن والے تو کباڑوں کو بند نہیں کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا پھر کباڑی کون کھولے گا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کھلے آسمان میں سوتے ہیں، اوپر سے چھت نہ گر جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو اس طریقے عمل سے دوچار ہوئے، وہ بتائیں گے میرے بھائی اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، دوا چل رہی ہے، ہم کو بھی ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا، اتنا دن میں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ آپ باتیں سنیے گا تو تسلی اور تشفی بخش باتیں آپ کے دماغ میں گھسیں گی، ڈپریشن بھاگے گا، یہ گھبراہٹ کو دور کر دے گی یہ باتیں جو وہ آدمی بتائیں گے، دو چار ہو رہے تھے جو۔ نمبر 15، میں بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ تنہائی میں بالکل نہ رہنا، تنہائی میں بالکل نہ رہنا، کسی اچھے ڈاکٹر کی صلاح اور دوائی لیتے رہنا۔ دوا کا انکار کبھی کیا نہیں جا سکتا میرے محترم ناظرین اور سامعین، دوا کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دوا یہ بھی، اس کا استعمال اور اس کا لینا بھی سنت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو دوا بھی لینا، وقتی طور پر ڈاکٹروں سے صلاح اور مشورہ بھی لیتے رہنا، اور اپنی عملی زندگی کو سدھارنا، اپنی عملی زندگی کو سدھارنا 17 نمبر میں ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں عملی زندگی کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہے۔ آفات سماویہ جو آتی ہیں، آسمانی آفات، یہ صرف اور صرف عمل کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہے۔
عمل کے بگڑ جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر یہ حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور میں بتا دوں 17 یا 18 نمبر پر ایک نمبر اور دوں، کسی کم پڑھے لکھے مولوی جو تعویذ کا کام کرتے ہیں، وہ ذریعہ معاش بنا لیے ہیں، ان کے پاس ہرگز نہ جانا۔ ہنسیں گے آپ، 17 نمبر میں ان کو مقام دیا ہوں۔ ایسے مولوی جو ایمان اور عقیدے کی سودے بازی کرتے ہیں اور صرف دوسرے کی جیب کاٹنے کا کام کرتے ہیں، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، حضور کی عملی زندگی اور صحابہ کی عملی زندگی کی تربیت کی کوئی رائے مشورہ نہیں، صرف وہ ڈھڈر اور فہرست تیار کرتے ہیں اور پیسے جڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے مقام پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اس کی عملی زندگی بالکل کفرانہ عقیدوں کو ختم کر دینے والی زندگی ہوتی ہے، کفرانہ عمل اور کفرانہ کلام۔ قبرستان کے اندر جاؤ، وہاں سے مٹی 12 بجے رات میں لے کر کے آؤ، انڈے لے کر کے آؤ 5، میں کچھ لکھوں گا، اس کو لے کے گاڑو، اور پچھلے یہ تمام حرکتیں کہاں سے ثابت ہیں بھائی؟ کس قرآن اور حدیث سے لیتے ہو؟ یہ صرف آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دعا اور تعویذ والوں سے پرہیز کرو، یہ آپ کی ایمان کی اور آپ کے مال کی اور آپ کے جان کی اور آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ سودا بازی کریں گے اور آپ کو کفریانہ عمل کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ صرف اپنی عملی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق عملی زندگی ہونی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نماز پڑھ کھڑے ہوں، بچوں کو کھڑا کریں، ہمارے گھر کے اندر دینداری ہونی چاہیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس سے آفات سماوی آسمانی آفات کٹتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس کی تلاوت کریں، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرے ناظرین اور سامعین، یہ عمل آپ کریں اور دوا بھی لیں، ڈاکٹر کی وقتی طور پر اصلاح بھی کرتے رہیں، لیتے رہیں، مشورہ بھی لیتے رہیں، پھر دیکھو ڈپریشن کہاں جائے گا آپ کا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے کتابوں کا مطالعہ کر کے بڑوں سے پوچھ کر یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سراہیں گے۔ اور یہ چیزیں ڈپریشن والوں میں پائی جاتی ہیں۔ اپنی عملی زندگی کو سدھاریں، وضو رہیں، باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، باجماعت نماز ادا کریں، اپنا وقت اچھے لوگوں کے ساتھ دیں، تنہائی میں نہ رہیں، علماء کے پاس بیٹھیں، انبیاء کے قصے سنیں، حضور کی سنت کے واقعات سنیں، غزوات کے واقعات سنیں، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ڈپریشن بھاگے گا تو آپ کہیں گے دوا بھی لیتی رہے، دوا کا انکار نہیں کر سکتے، مشورہ بھی لیں ڈاکٹر سے۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ تھی تمام چیزیں جو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور ڈپریشن والوں کے لیے عملی زندگی بنانے کی چیزیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچی ہیں اور آپ بھی کہیں گے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، سراہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کی تصدیق کریں گے۔ اب چلتے چلتے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل آپ کا چینل ہے، اخلاقی، معاشرتی، تہذیبی، سماجی، ثقافتی چینل ہے، اور یہ صرف آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، اور یہ چینل اپنی محنت اور کاوش اور جد و جہد کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور انسان کی عملی زندگی، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ویڈیو بنا کر آپ تک بھیج رہا ہے، ارسال کر رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل مسلم الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھیجیں، تاکہ اس چینل سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ فائدہ اٹھائیں گے انہیں تمام مسائل معلوم ہوں گے، تو اس بندے ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں گے۔ تو مجھے اب کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔